السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ایک داستان آپ لوگوں کے پیش خدمت ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص روحانیت کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل پڑتا ہے۔ جنگل کی راہ میں پیر سے معذور ایک لومڑی دکھائی پڑتی ہے۔ ایسے میں اس کے ذہن میں یہ بات گردش کرنے لگتی ہے کہ بغیر پیر کے یہ لومڑی نہ تو دوڑ سکتی ہے اور نہ ہی شکار کر سکتی ہے، تو پھر اس کو اپنی غذا کیسے حاصل ہو جاتی ہے؟ کچھ ہی دیر بعد ایک شیر کو اس طرف ایک ہرن کا شکار کر کے اپنے منہ سے دبوچ کر آتا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ اپنے شکار سے پیٹ بھر کے کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ شیر کے چلے جانے کے بعد لومڑی کھسک کھسک کر گوشت کی طرف بڑھی اور اس سے کھانا شروع کر دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر اس شخص کے ذہن میں یہ بات گھر کر گئی کہ اس جنگل میں جہاں کوئی بھی آدم زاد نہیں ہے، پھر بھی اس لومڑی کی طرح میرا خدا مجھے کھانا کھلائے گا۔ 3 روز گزر جانے کے بعد اس کی بھوک کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ کوئی بھی بندہ اسے کھانے و پینے کے لیے کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ پھر اس نے پہاڑ سے اتر کر اپنے پیر کو اپنی کارگزاری سنائی، جس طرح سے بنا پیر والی لومڑی کو خدا نے خیال رکھا اور اس طرح آخر میرا کیوں نہیں رکھا۔ سارا احوال سن کر پیر نے جواب دیا، اس لومڑی کے تو دونوں پیر نہیں تھے، مگر تیرے ہاتھ، پاؤں اور صحت سب کچھ سلامت ہے، تو تجھے اپنے رزق کے لیے خود ہی محنت کرنی چاہیے۔ جنگل میں جا کر رہبانیت اور ترک دنیا کی چادر اوڑھ کر بیٹھ جانے کی اجازت دین نہیں دیتا ہے۔ محنت اور مشقت کیے بغیر صرف یہ سوچنا کہ خدا تجھے عطا کرے گا، دین قطعی اس بات کی تائید نہیں کرتا۔ پرندے صبح اس دن کے کھانے کی تلاش کے لیے نکل پڑتے ہیں اور کھانا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ انسان کو بھی رزق کی تلاش میں گھر سے نکل کے کام کرنا پڑے گا۔ بیماری سے صحت یابی کے لیے علاج اور خود کی حفاظت کے لیے دفاع کرنا پڑے گا۔ کائناتی وسائل جمع کرنے والا رب کائنات ہے، اس پر توکل اور بھروسہ کر کے اپنی نصیب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس ہر چیز خدا کے حوالے کر دینا کہ وہی سب دیکھ لے گا۔ ہمیں کچھ محنت و مشقت کرنے کی ضرورت نہیں۔ خبردار، توکل اس کا نام نہیں ہے۔ حلال راستوں سے مال کمانے کے لیے محنت کریں اور اللہ تعالی سے اچھے نتیجے کی امید رکھیں، اور جب ایسا مرحلہ پیش آ جائے کہ معاملات منشا کے مخالف ہو جائیں تو ہرگز جہنم کا راستہ اختیار نہ کریں۔ کسی بھی راستے پر اللہ تعالی سے امید کا دامن نہ چھوڑے۔ جو شخص اللہ تعالی پر توکل کرے، اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔